السلام علیکم جی، ویری وارم ویلکم ٹو اندر یونیک پوڈ کاسٹ، جس میں آج ہم لوگ بات کریں ایک ایسے ٹاپک کی جس کا ریلیشن میرے اور آپ سے ہے. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا یوتھ. پاکستان کی 60% پاپولیشن جو ہے وہ یوتھ ہے. وہ پروڈکٹیو ہے یا نان پروڈکٹیو ہے، یہ ایک الگ ڈسکشن ہے، لیکن وہ ڈسٹریکٹیڈ ہے بہت زیادہ. اور وہ ڈسٹریکٹیڈ کس وجہ سے ہے؟ بیکاز آف اے لاٹ آف ایولز اراؤنڈ اس. ہمارے ارد گرد بہت سارے فتنے، بہت سارے ایول اپرچونیٹیز موجود ہیں، اور ایول ہمیشہ بڑا اٹریکٹیو ہوتا ہے. اب اس سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں تاکہ ہم فوکسڈ رہیں، ہم اپنی ڈائریکشن کلیئر رکھیں، ہم اپنے رائٹ بینیفٹس کو الائن کر سکیں اور وہ ٹارگیٹس اچیو کر سکیں جس کو شاید یہ ایول اپرچونیٹیز نہیں چاہتی ہم اچیو کریں. اور یہ اس وقت بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے پاس موجود. اسی ٹاپک پہ آج ہم نے ڈسکشن کرنے کے لیے انوائٹ کیا ہے ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب کو، ہو از اے فیمس ریلیجیس اسکالر. ریلیجن کو بڑے آسان انداز سے سمجھانے میں اور زندگی کی چھوٹی چھوٹی پیچیدگیوں کو اور بڑی بڑی مشکلات کو سلجھانے میں ہماری ہیلپ کرتے ہیں. سو وداؤٹ اینی فردر ڈے، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ونس اگین تھینک یو سو مچ. اینڈ آج آپ ہمارے ساتھ جس ٹاپک میں موجود ہیں، میرا خیال ہے یہ وہ ٹاپک ہے جس کی وجہ سے شاید ہم لوگ ٹیچنگ کے ایک پروفیشن کا حصہ ہیں. بیکاز ہمیں پیسہ تو ملتا ہے ٹیچنگ سے، وی انڈرسٹینڈ، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سے سوسائٹیل بینیفٹ بھی آئے. ویئر ایز آر مانیٹری بینیفٹ گیٹس لوور، بٹ دی انویسٹمنٹ دیٹ وی وانٹ ٹو پٹ ان ٹو دا سوسائٹی وہ بڑھ جاتی ہے. اور وہ جو اس کا ہم بینیفٹ دیکھتے ہیں لوگوں کے چہروں پر، مسکراہٹ میں، لوگوں کی کامیابی میں دیکھتے ہیں، تو وہ ہمیں بڑا سیٹسفیکٹری فیل کرواتا ہے. ڈاکٹر صاحب، 60% پاپولیشن جو ہماری وہ ہے یوتھ ہے، ڈسٹریکٹڈ ہے، ایولز کو کتنی ایکسپوزڈ ہے، اور کتنا اپنے آپ کو ولنریبل چھوڑ چکی ہے، اور کتنا اپنے آپ کو سنبھالے ہوئی ہے. دیکھیں، اب ایک تو آپ نے بات کی ہمارے پروفیشن کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں بڑی موٹیویشن ہوتی ہے کہ ہم ینگسٹرز کو انفلوئنس کریں. لیکن آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ اس انفلوئنس کرنے کے ٹارگٹ کو جو چیز متاثر کرتی ہے نیگیٹیولی، وہ یہ ہے کہ آج کی دنیا میں جو اٹریکشنز موجود ہیں جن کی طرف ینگسٹرز مائل ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ ہماری بہت سی باتیں نہیں سنتے، وہ ڈسٹریکٹڈ ہیں. یہ ایک چیلنج ہے. جی. لیکن ایک بات بالکل طے اور قطعی ہے، آپ جب کسی چیز سے متاثر ہوتے ہیں تھوڑے عرصے کے لیے، تو ہم سبھی ہوتے ہیں، اوور اے لانگر پیریڈ آف ٹائم، یہ انڈیکیشن ہے اس بات کا کہ آپ کی زندگی میں پہلے ایک ویکیوم تھا. آپ کسی چیز سے اتنا متاثر نہیں تھے، اور اچانک ایک نئی چیز ہے اور آپ نے کہا واو کیا زبردست چیز ہے. اگر پہلے سے آپ کی زندگی میں اس سے زیادہ متاثر کن کوئی چیز ہوتی تو آپ دیکھتے متاثر ہوتے اور کہتے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اچھی ہے، لیکن اتنی اچھی نہیں جتنی میرے پاس کچھ اور موجود ہے. میں شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں یار آپ تو ہیں ہی ایک مولوی آدمی، آپ یہی بات کریں گے، لیکن میں پہلے کہہ دیتا ہوں آئی ٹیل یو دا ٹروتھ کہ یو نو، اللہ کی کتاب کے ذریعے سے زندگی کا مقصد پانا اور اللہ رب العزت کے ساتھ ایک واقعی حقیقی تعلق حاصل کرنا اور آخرت کو اپنا نظم العین بنانا، یہ اتنی بڑی بات ہے شاہد صاحب، اتنی بڑی بات ہے کہ اس کے مقابلے میں دنیا اور اس کی اٹریکشن کوئی حیثیت نہیں رکھتی. مگر میں نے بڑے جوش میں آپ کے ساتھ یہ بات کر دی. چیلنجز، اینڈ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس کو ہم ینگسٹرز کے سامنے کیسے پیش کریں، کیسے ان کو انفلوئنس کریں. مجھے تو لگتا ہے کہ میں تو بہت زیادہ کامیاب نہیں ہوا اس میں. اچھا، میں نا آپ کی یہ جو آپ نے بڑی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ بات کی، اس سے میں نے 2 چیزیں پک کی ہیں. نمبر 1، ایک سوال ہے جو آپ کی طرف فلوٹ کر رہا ہوں، آپ اس کا جواب دیجیے گا میرے دوسرے بیان کے بعد، کہ کیا یہ رابطہ قائم کرنا بہت آسان ہے یا بہت مشکل ہے؟ اسٹرانگ کنیکشن کی بات کر رہا ہوں. دوسری بات یہ کہ سر بڑی کمال بات ہے، ابو کے ساتھ تو سارے اچھے تعلقات لوگ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، امی کے ساتھ بھی، بیکاز دا لیڈر آف دی ہاؤس. کمپنی کے باس کے ساتھ، سی ای او کے ساتھ، ڈائریکٹر کے ساتھ، وی آل وانٹ ٹو ڈیولپ گڈ ریلیشنس. اور وہ اچھے ریلیشن بلڈ ہوتے ہیں تو ہم سب کو پتہ بینیفٹ آتے ہیں. سو ہاؤ اباؤٹ ڈیولپنگ گڈ ریلیشنز ود دا کریٹر آف دس یونیورس؟ تو کتنے بینیفٹ آئیں گے؟ اب یہ سمجھ آئے گی تو ڈیولپ ہوگا. جی. اب وہ سوال کہ کیا یہ ڈیولپ کرنا اسٹرانگ کنیکشن، جس کے پری ریکوزٹس ہیں کافی سارے، بہت آسان ہے، بہت مشکل ہے؟ دونوں ہیں.
میں آپ کو یہ بتاؤں, پری ریکوزٹ ایک ہے, ٹھیک ہے. صرف ایک ہے, اور وہ ہے جینوئن انٹرسٹ, حقیقی دلچسپی, اندر سے ایک ڈیسپریٹ ایفرٹ ہو, مطالبہ ہو کہ مجھے اپنے رب کو پانا ہے, مجھے اس سے تعلق قائم کرنا ہے, مجھے جاننا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, اس کا مجھ سے کیا تقاضا ہے, کیا مطالبہ ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے قریب آؤں. اس میں کوئی سٹرنگز اٹیچ نہ ہو, وہ جو مانگے میں کروں. وہ کوئی نامعقول بات تو مانگ ہی نہیں سکتا, وہ تو جو بات بھی مطالبہ کرے گا وہ بالکل جائز ہوگا. یہی بات جو ابھی ہمارا آج کا ٹاپک ہے, یہ جو ادھر ادھر کی ہوتی ہے نا, کلٹرنگ اٹریکٹیو ڈسٹریکشنز, جو بالکل تھرڈ کلاس ہیں اس کے مقابلے میں, وہ رکاوٹ بن جاتی ہے. اچھا, لیکن اس میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ جو بہت بڑی بینیفیشل چیز ہے وہ ہمیں شاید لوگ دکھاتے نہیں ہیں, ہمارے جو پریچرز ہیں, جو ریلیجس اسکالرز ہیں, یا ہمیں وہ نظر نہیں آتی, یا اس پہ بات نہیں ہوتی. اور جو یہ گلیٹرز ہیں یہ بڑے ایزیلی کیپچریبل ہوتے ہیں, بڑی آسانی سے نظر آ جاتے ہیں, تو اٹریکشن ان کی طرف جلدی چلی جاتی ہے. یہ بات ٹھیک ہے. یہ دیکھیں, یہ تو قرآن مجید نے خود کہا کہ سارا لب لباب بیان کر دیا. یہ کیا وجہ ہے کہ یہ تم دنیا کے اتنے لالچی بن جاتے ہو؟ کلا, ہرگز نہیں, ہرگز. دیکھیں یہ جو قرآن میں کلا آتا ہے نا, یہ بڑی زبردست چیز ہے. ہرگز نہیں. یہ جو تم بہانے بنا رہے ہو کہ جی آخرت سمجھ میں نہیں آتی, ایسا نہیں ہے. بلکہ تحبون العاجلہ, تم محبت کرتے ہو فوراً مل جانے والی دنیا سے. دنیا میں ایک بڑی خوبی ہے نا جی, کہ اس کا نفع اور نقصان نقد ہے, فوراً مل جاتا ہے. اور تذرون الآخرہ, اور آخرت کو تم ٹالتے ہو اس لیے کہ وہ ادھار ہے. سو یہ خدا تعالیٰ کا امتحان ہے, اس لیے کہ ہم جانتے ہیں. دیکھیں, میں نے زندگی زیادہ گزار لی, آپ نے بھی کچھ گزار لی. ہمارا ماضی اب گیا, اٹس گون. ایک زمانے میں وہ نقد تھا, بڑے ایکسائٹیڈ تھے, اب ختم ہو گیا. تو یہ تو آدمی کو اپنی عقل استعمال کرنی چاہیے کہ جس آج کے لمحے کے لیے میں اصل حقیقتوں کو نظر انداز کر رہا ہوں, یار وہ تو کل بننے میں کوئی دیر ہی نہیں لگے گی, اور حسرت سے دیکھیں گے کہ وہ سارا وقت تو چلا گیا. سو اصل میں بات یہ ہے کہ جو آپ کا سوال تھا کہ یہ آسان ہے کہ مشکل ہے, میں نے کہا بہت آسان ہے, بہت مشکل ہے. آسان اس طرح سے کہ آپ کہیں جی کہ خدایا سرنڈر, مجھے سمجھ میں آ گئی ہے بات, اصل تو ہے, تیری رضا ہے, تیرا دیا ہوا مقصد نصب العین ہے, تو مجھے سمجھا دے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ خدا تعالیٰ خود سمجھائے گا, براہ راست سمجھائے گا. دیکھیں, میرے ساتھ جو تجربات ہوئے ہیں وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے, جو آپ کے ساتھ ہوئے ہیں وہ میرے ساتھ نہیں ہوئے. میں آپ کو اپنے تجربات سے نہیں سمجھا سکتا, جی, آپ اپنے سے مجھے نہیں سمجھا سکتے. دیکھیں, یہی خدا تعالیٰ کا مطالبہ ہے کہ تم ذاتی طور پر اپنے رب میں دلچسپی لو, وہ تمہیں دکھائے گا. مشکل یہ ہے کہ لوگ آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اب دیکھیں, میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں شاہد صاحب؟ اللہ کے پیغمبروں کی امتیں رہی ہیں کہ جن میں سے بہت سے لوگ کافر تھے اور ان پر اللہ کا عذاب آ گیا. تو یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے اس دنیا میں انسانوں کو اختیار دیا ہے. یہ اختیار اس لیے ہے کہ یہ امتحان ہے. اس اختیار کو آپ صحیح استعمال کریں گے تو کامیاب ہوں گے, غلط کریں گے تو ناکام ہوں گے. یہ جو آپ نے بات کی نا کہ جب آپ خواہش کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں اور اللہ پھر آپ کو اپنا راستہ دکھاتا ہے, سمجھاتا ہے. اچھا, اس کو ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی سے میں ریلیٹ کرتا ہوں جو کہ مختلف ٹریننگز, پبلک سیشنز میں استعمال کی جاتی ہے. آپ اس وقت جس کمرے میں بھی موجود ہیں, جس جگہ پہ بھی موجود ہیں, اپنے ارد گرد دیکھیے لال رنگ کہاں موجود ہے. اچھا, آپ لال رنگ کی کھوج میں چلے جائیں گے تو آپ کو بہت سارے رنگ بلر ہو جائیں گے, وہ نظر آنا بند ہو جائیں گے, اور آپ کو لال رنگ دکھائی دینا شروع ہو جائے گا, نہیں تو آپ ڈھونڈنا شروع کر دیں گے, اور باقی سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. اسی طرح جس چیز کی آپ کھوج میں لگ جائیں گے وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گی. آپ نے بہت ساری زندگی میں ایسی چیزیں دیکھی ہوں گی جو کہ ابھی آپ نے دیکھنا شروع کیا, اور پھر آپ کو لگا یار یہ تو سب طرف تھی, مجھے پہلے کیوں نہیں نظر آئی. تو اسی طرح آپ کے لیے اپرچونیٹیز کریٹ ہوتی جائیں گی. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں, چونکہ ہمارے آڈینس اس وقت یوتھ ہے, میں دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے, آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں, یو وانٹ ٹو ڈو بزنس, یو وانٹ ٹو ڈو چیریٹی, یو وانٹ ٹو لرن. آپ کے پاس ایک چیز ہونا ضروری ہے, وہ خواہش ہے. آپ کے پاس خواہش آ گئی, سب کچھ آ جائے گا پیچھے بھاگ کے. اسی طرح ہم اگر اللہ سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں تو سب چیزیں ہمارے لیے حاضر ہو جائیں گی اگر ہماری خواہش ہو جائے گی. ایبسلیوٹلی. اچھا, اب جب ہم یہ ایول کی بات کرتے ہیں, ہم فتنے کی بات کرتے ہیں, سر یہ جو اس وقت ہمارے پاس فون موجود ہے,
اس کے اندر کیلکولیٹر موجود ہے کہ آپ دن میں کتنا وقت اس پہ گزار رہے ہیں. ڈیجیٹل ویل بینگ کے نام سے ایک اپلیکیشن ہے, بہت سارے فونز میں اس وقت موجود ہے, اور یہ بتا دیتی ہے کہ دن میں آپ کم سے کم 4 سے 5 گھنٹے صرف اس کو دیکھ رہے ہیں اور استعمال کر رہے ہیں, یا فون کال ہے, یا واٹس ایپ ہے, یا ویڈیوز دیکھ رہے ہیں. سر ان پلیٹ فارمس کو آپ شاید کم استعمال کرتے ہیں, ہماری یوتھ بہت استعمال کرتی ہے. وہ یہاں بیٹھتی ہے, یہ 5-10 سیکنڈ کی, یہ 20 سیکنڈ کی, 30 سیکنڈ کی, 1 منٹ کی ویڈیو سر, یہ ان کے گھنٹوں کھا جاتی ہے. اینڈ اٹس این ایول, اے یوز لیس. آپ گزارش ہے شاہد صاحب کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ سے اس پہ ڈس ایگری کروں. ٹھیک ہے یہ جو ہے نا گیجٹس, یہ ہمارے پاس یہ دنیا ہے. جی ٹھیک ہے, اس کو ختم کر دیں, دنیا پھر بھی رہے گی. بالکل. دنیا میں یہی کچھ ہے, اچھائی برائی یار, اسی میں نہایت گھٹیا چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, یا بہت ڈسٹریکٹ کرنے والی ہیں, جی اسی میں بہت اعلیٰ چیزیں بھی ہیں موجود ہے. یعنی الحمدللہ میں اب جو کچھ بھی دین کا کام کر رہا ہوں اس کھلونے کے ساتھ کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب, آپ اور ایسے بہت سارے علماء موجود ہیں. سوالات روزانہ آتے ہیں, میں ان کے جوابات دیتا ہوں, لوگوں میں پھیلا دیتا ہوں. سو میرا یہ خیال ہے کہ جو حقیقتیں سامنے موجود ہیں نا, بجائے اس کے کہ ہم ان کو کرٹیسائز کریں, ان کے پازیٹیو امکانات کو دیکھیں اور پروموٹ کریں, اور لوگوں کو سمجھائیں کہ بھائی غلط کو چھوڑو, صحیح کو اختیار کرو, اس میں بھی بڑی خیر ہے. صحت کی بات نہیں کر رہا, وہ تو ڈاکٹرز بتائیں گے کہ آنکھوں پر کتنا اثر ہوتا ہے, وہ اپنی جگہ پہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. میں تو اخلاقی دینی لحاظ سے کہہ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ جو بات کریں وہ 100% ہی درست ہے, لیکن ہم ڈیٹا کو دیکھیں گے کہ ڈیٹا کیا کہہ رہا ہے. 60% پاکستان کا نوجوان کیا دیکھ رہا ہے, اور کیا وہ اوپن اینڈیڈ ہے سب کچھ کہ جو مرضی دیکھنا ہے دیکھ لو؟ کیا اس میں کوئی کلوز اینڈیڈ ہے, کوئی لمٹس ہیں, کوئی پالیسی ہے؟ ریلیجن بھی تو آپ کو یہی کہتا ہے نا کہ برائی کرنے کا اختیار تو ہے آپ کے پاس, لیکن قانون یا ملک اس پہ روک لگاتا ہے کہ یہ نہیں کر سکتے تم. اس ڈیجیٹل کے اندر وہ لمٹ بہت لمٹ لیس پوزیشن کے اندر موجود ہے. میں آپ سے گزارش کروں کہ ہمیں یہ ڈیٹا بدلنا ہے. دوسری بات, یہ اب ڈیٹا آپ کے سامنے ہے, یہ ڈیٹا نہیں ہوتا تو دنیا میں ویسے بھی ایسا ہی ہو رہا تھا. لوگ برائی کر رہے تھے, اچھائی بھی کر رہے تھے, شاید برائی زیادہ تھی. سو اب وہ ایک طرح سے آپ کے پاس انفارمیشن آ گئی ہے پورا ایک ڈیٹا کے فارم میں. اس کو آج کا شخص جو بھی اس کو دیکھ رہا ہے, اس ایول کو, اس ڈیٹا کو, اس ہیومن گروتھ کو, اس یوتھ کو, انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کو, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب اپرچونیٹیز زیادہ ہو گئی ہیں, جس کی وجہ سے ایول کا اسپریڈ بھی زیادہ ہو گیا ہے. پہلے اپرچونیٹیز کم تھی تو ایول کا اسپریڈ کم تھا, چیزیں کم دکھائی دیتی ہیں. آج مورالٹی آپ دیکھ لیں, آج ایک لڑکا لڑکی کا آپس میں ہاتھ پکڑ کے جانا جو کہ غیر محرم ہے, کوئی برائی نہیں لگ رہی ہے, چاہے وہ پبلک ہے, چاہے وہ کوئی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے. ایسی بہت سی جگہوں پہ آپ کو یہ تمام چیزیں دیکھنے کو ملیں گی. پہلے ایسا نہیں تھا. ہاں, لیکن میں آپ سے گزارش کروں, اس میں بھی میں نے بہت سے اچھے رشتے ڈیولپ ہوتے ہوئے دیکھیں, جو ایک اچھے کپل اور پھر فیملیز میں کنورٹ ہوئے ہیں, اسی کے ذریعے سے دیکھیں. بھائی بات یہ کہ پہلے میں اپنی جنریشن کی بات کرتا ہوں اور اپنے سے بڑوں کی, ہوتا کیا تھا, ایک شخص اپنی بیوی کو پہلی مرتبہ نکاح کے بعد دیکھتا تھا. اب وہ ایسی کمپلشن ہوتی تھی, ایسا پریشر ہوتا ہے جس کی ہم بڑی تعریفیں کرتے ہیں کہ ساری زندگی گزار لیتے تھے, پتہ نہیں خوش ہوتے تھے نہیں ہوتے تھے, مگر ایک بس زندگی گزارنی ہے. اب آپ کے پاس یہ اپرچونٹی ہے, ٹھیک ہے اس میں ایول کے امکانات ہیں, لیکن آپ اپنا لائف پارٹنر ڈھونڈ سکتے ہیں. جو چیز ہمیں سکھانی ہے, انکریج کرنی ہے, وہ یہ ہے کہ دیکھو برائی کے قریب نہیں جانا, آپ نے بری نیت سے اس کو استعمال نہیں کرنا, اور یہ جاننا ہے کہ یہ امتحان ہے, اس میں آپ کا اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کر رہا ہے اور آپ نے ٹھیک رہنا ہے. سو لیٹ اس ناٹ کنڈیم سم تھنگ دیٹ از انوائڈیبل. اس کے بعد اصل میں ہم پیچھے چلے جائیں گے. وہ کہنا وہ لفظ ہم بڑا مشکل سا لفظ ہے, میں نے اب چیلنج لے لیا اپنے لیے, میں بولوں اینوکرینسٹک, یعنی ہم ٹائم کے پیچھے جا رہے ہیں. سو ہمیں آگے بڑھ کر ٹائم کے ساتھ چلنا ہے اور بتانا ہے لوگوں کو کہ یہ برائی نہیں ہے, یہ ٹھیک ہے. وہ لفظ جو ہے نا وہ قرآن مجید میں استعمال ہوئی, یہ فتنہ ہے, مگر فتنہ معلوم ہے کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ, تمہارا مال تمہاری اولاد فتنہ ہے. فتنہ کو بری چیز نہیں ہوتی, آزمائش ہے. اگر اس آزمائش کو آپ صحیح طرح سے استعمال کریں گے, کامیابی ہی کامیابی ہے. اور اگر آپ اس آزمائش کے منفی پہلو میں غرق ہو جائیں گے, پھر ناکامی نامرادی. اچھا, چونکہ ڈاکٹر صاحب ہماری ڈسکشن کی جو آڈینس ہے وہ جنرلی بہت زیادہ یوتھ, 60% پاکستان کی جنرلی پاپولیشن یوتھ ہے.
اب چونکہ آپ نے اور میں نے بات کی اس گیجٹ کی، گیجٹ سے ڈیولپ ہوتے ریلیشنس کی بات کی، اس پبلک سوسائٹی کی بات کی، انسٹیٹیوشنس کی، آرگنائزیشن کی، پبلک ایوری تھنگ کی بات ہم لوگ کر رہے ہیں. ہم رشتہ ازدواج کی بات کر رہے ہیں ساتھ ساتھ. آپ نے کہا کہ پہلے زمانے میں تھا کہ آپ نے ایک خاتون کو دیکھا اور وہیں فیصلہ ہو گیا کہ آپ نے اس کے ساتھ پوری زندگی گزارنی ہے فیملی کے ایک انٹریکشن سے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یار ناؤ یو ہیو دی اپرچونیٹی ٹو چوز یور بیٹر ہاف. آپ اپنی زندگی کا پارٹنر خود سے چوز کر سکتے ہیں. اب ہمارے یہاں جنرل پروسیس کیا اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. پھر ہم یہاں بھی دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو ریلیجس پرسپیکٹو میں کیسے بہترین لے کر چلنا ہے. یا تو لڑکا خود لڑکی دیکھ لیتا ہے کہیں دفتر کے اندر یا کسی انسٹیٹیوٹ کے اندر, وہ پہلے سے باتیں کرنا شروع کرتا ہے, 6-8 مہینے باتیں چلتی ہیں, سال 2 سال چلتی ہیں, اور پھر ختم ہو جاتا ہے. کبھی کبھار وہ ریلیشن بلڈ ہو جاتا ہے, یہ پہلا, اور وہاں سے وہ نکاح شادی کی طرف چلا جاتا ہے. دوسرا اس کا آلٹرنیٹ ہے, لڑکا لڑکی اپنی فیملی کے ساتھ ملتے ہیں, ایک انگیجمنٹ ہو جاتی ہے, نمبر ایکسچینج ہوتے ہیں, کنورسیشن چلتی ہے, اس کے بعد یا وہ ریلیشن بلڈ ہو کے نکاح کی طرف چلا جاتا ہے یا کینسل ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو کمیونیکیشن ہے ڈیورنگ دی پروسیس, اس میں سے کون سی الاؤڈ ہے ریلیجیس پرسپیکٹو کے اندر, کون سی ناٹ الاؤڈ ہے؟ ڈس الاؤڈ ایک ہی چیز ہے کہ آپ نے اپنی گفتگو میں اور انٹریکشن میں جو ایموشنز ہیں سیکس کے, ان کو اوائڈ کرنا ہے. یہی اصل میں وجہ ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ دونوں اکیلے نہ ہوں. ٹھیک ہے, آپ نے کبھی ملاقات کی پبلک میں, آس پاس لوگ ہیں, اور پرپز یہ ہے کہ یو وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ ایچ ادر اسپیرنگلی. بہت زیادہ کریں گے پھر آپ اسی دلدل میں پھنس جائیں گے. واٹس ایپ پہ ادروائز آپ میسیجز ایکسچینج کر رہے ہیں, یو نو انڈرسٹینڈ ایچ ادر, اور اس بات پر ایمفسس ہو کہ یو نو اپنی فیملیز کو کنونس کریں اینڈ لیٹس گیٹ ٹو دس پوائنٹ. جہاں یہ محسوس ہو کہ نہیں یہ ہوپلیس سچویشن, ہمارا رشتہ نہیں ہو سکتا, تو پھر یہ جاننا چاہیے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہو رہا. سو بات یہ ہے کہ جس چیز کو ہمیں اسٹرانگ کرنا ہے نا, وہ مورل کمپس ہے, یا ہمارے اندر یہ احساس ہے کہ یہ چیز اب جائز حدود سے آگے بڑھ رہی ہے. ابھی اگر میں آپ کی کنورسیشن سے انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں تو آپ کے مطابق ایک لڑکا لڑکی کا غیر محرم, نہ ان کی انگیجمنٹ ہوئی ہے, یا اگر انگیجمنٹ ہو بھی گئی ہے تو ان کو آپس میں کنورسیشن کرنا, بات کرنا, فون پہ, واٹس ایپ پہ, کبھی ملاقات کر لینا, دس از لائک پریٹی مچ اوکے انٹل انلیس کہ وہ گفتگو انڈرسٹینڈنگ کی لمٹ سے آگے جا رہے ہیں, یہاں تک اٹس اوکے. قرآن مجید کا ارشاد ہے لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب نہ جاؤ. یہ باقی ساری احتیاط, ساری احکام اسی سے متعلق ہیں. نگاہوں کو پاک رکھو اور اپنے اندر وہ جذبات پیدا نہ کرو. بہت زیادہ لڑکے لڑکی, مرد عورت میں انٹریکشن جو ہے وہ یہ پیدا کر دیتی ہے. لیکن اگر آپ کبھی ملے یا آپ نے واٹس ایپ اور ادروائز کنیکشن کیا جس میں کہ آپ بات کریں جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ اور اپنے رکاوٹوں کو سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں, تو ٹو سم ایکسٹینٹ یہ ڈیزائربل ہے, اس لیے کہ آپ یو ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ یور اسپاؤس ٹو بی, اور ایک فیصلہ کر رہے ہیں آپ. ڈاکٹر صاحب یہ چونکہ ایک بڑا سینسٹیو کویشچن تھا, اور دس از پارٹ آف آر ہیومن لائف, اور یہ ایول فتنہ یہاں اس طرح مکس ہو جاتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو میرا خیال ہے جو ہماری یوتھ ہے, جو ہماری آڈینس ہے, جو دیکھ سن رہے ہیں, ان کو یہ سمجھنا کافی کلیئرٹی آ گئی ہوگی کہ آپ بات کر سکتے ہیں, بٹ یو ہیو ٹو انشور دیٹ یو ڈونٹ کراس دا لمٹ. یہاں آپ نے ایک قدم دوسری جانب رکھا تو آپ گناہ کے مرتکب ٹھہر جاتے ہیں. میرا خیال ہے بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے, اور اس اوپننس اور اس لمٹ دونوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے. یہی امتحان ہے, یہی امتحان ہے. اچھا, اب ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا ہم اس مرحلے سے آگے بڑھتے ہیں. ہم نے جب ان تمام چیزوں کو ڈسکس کیا, ریلیشنس کو, ایک پروسیس کو, ایک ڈیولپمنٹ کو, ان تمام چیزوں کو, تو کچھ سوال سوسائٹی کے اندر بڑے کامنلی فلوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ لڑکا لڑکی تو کبھی دوست نہیں ہو سکتے. تو جب ہم اس ریلیشن شپ بلڈنگ کی بات کر رہے ہیں تو یہاں ہمیں ڈر بھی ہے کہ ہم کہیں غلط گفتگو میں نہ چلے جائیں اور غلط معاملات میں نہ انوالو ہو جائیں. تو انیشیٹ کیسے ہوگا؟ کوئی لڑکا چاہتا ہے کہ یار میں اپنا لائف پارٹنر خود ڈھونڈوں, میری فیملی نہ ڈھونڈے, تو وہ کہاں سے انیشیٹ, دوستی سے انیشیٹ ہوگا؟ دیکھیں, دوستی ایک ذرا براڈ سا کانسیپٹ ہے. اس میں یو نو اس کانسیپٹ میں عام طور پر چونکہ ایسوسیٹیڈ ہے یہ بات کہ آپ بے تکلف ہو جاتے ہیں, آپ فزیکلی بہت قریب آ جاتے ہیں. یو نو ہمارے معاشرے میں, اور مجھے اس پہ فخر ہے کہ ہمارے ہاں ابھی تک, آلدو ہماری سوسائٹی اس معاملے میں زیادہ اوپن ہو رہی ہے کہ ہم خواتین سے ہاتھ نہیں ملاتے. آئی تھنک یہ بہت اچھی بات ہے.
ایک ڈسٹنس رہنا چاہیے. لیکن آپ خاتون سے بات کر رہے ہیں اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ انٹرسٹڈ ہیں. میرا خیال ہے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی جس کو کہتے ہیں نا رومانس اس میں مبتلا ہو. وہ انکمفرٹیبل آدمی اس میں ہوگا, بیکاز دین یو آر کمنگ ویری کلوز. ظاہر ہے کسی کو کسی سے دلچسپی ہوگی, جس کو آپ کہتے ہیں محبت ہوگی, اس کو تو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا. مگر اس کا اوپن اظہار جو ہے نا, اور وداؤٹ بینگ ان دا بانڈ آف نکاح, یہ ٹھیک نہیں ہے. سو آپ کو یو مسٹ نو یور لمٹس. یعنی کہ اب آپ کی جو کنورسیشن ہے, آپ کی جو آخری 2 لائنیں, اس سے مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ سپوز یو ہیو این انٹریکشن ود سمن, آپ کو کوئی اچھا لگنے لگا, تو آپ اس کو اظہار کرنے سے پہلے اس کو لیگل, ایتھیکل, ریلیجس بائنڈنگ کی طرف لے کر جائیں, اس کے بعد اظہار کریں. رائٹ, مطلب یہ الاؤ می ٹو سے, اب یہ بہت زیادہ نیرو کویشچنز کر رہا ہوں میں. کویشچنز ہو رہے ہیں. میرے خیال میں اصل میں یہ سوال میں اس لیے کر رہا ہوں کہ کم و بیش ہر نوجوان کے آج ذہن میں ایک الجھا ہوا سوال ہے. میں آپ ایک کیا وہ چاہتے ہیں کہ یار جو میں نے کرنا ہے وہ اس کو میں ریلیجسلی بہتر انداز سے کروں. کیس کرتے ہیں, بندہ شریف ہے, ہاں جی, اینڈ اٹس اے کامن پرابلم. اسے ایک لڑکی پسند آ گئی ہے. میرے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ اس کو میسج کرے کہ یار میں آئی ایم انٹرسٹڈ ان یو, آئی لائک یو, شوڈ آئی گو ہیڈ, میں اپنے والدین کو کنونس کروں, نو ہارم ان اٹ. اب وہ کہے آئی ایم سوری. اب ہمارے سامنے ایک صاحب بیٹھے ہوں, کہیں گے اگر تو یہ کرے گا نا تو فوراً سے اس نے نہ کر دینی ہے. پہلے ریلیشن شپ بلڈ کر, بات کر, پھر اظہار کی طرف جائے, دوستی بنا. میں اس دوستی کے لفظ سے ذرا کنفیوز ہو رہا ہوں. اس کو ود ان لمٹس آف ڈیسنسی ہونی چاہیے. یعنی مثال کے طور پر اس کے ساتھ 1-2 لڑکیاں اور ہیں, اور آپ نے کبھی کچھ چائے پلا دی, بہت زیادہ نہیں کیا, لیکن ایک ایسا ایٹماسفیئر کریٹ کیا کہ جس میں وہ آپ کو سمجھ رہی ہے. آپ نے کوشش کی کہ جو بات ہے اس بات میں کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس میں وہ والی بے تکلفی ہو کہ جو ایک گہرے دوستوں میں ہوتی ہے, کیونکہ یہ لمٹس ہمیں جاننی چاہیے. ہم ایک دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ فزیکل انٹریکشن کی فریکوینسی کم کریں, اور یہ جو اب ہمارے پاس اور ذرائع ہیں کمیونیکیشن کے, ان کو زیادہ اویل کریں, اینڈ کم ٹو دا کنکلوژن. دیکھیں یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ لڑکے اور لڑکی دونوں کے ذہن میں یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ ہمارا الٹیمیٹ گول نکاح ہے, اور اس کو جلد سے جلد حاصل کرنا ہے, اور اس میں ڈیلے نہیں ہونی چاہیے. اس کے چانسز کم ہیں اور ہم پھر بھی مل رہے ہیں, اب یہ ڈینجرس ہے. وہاں فوراً سے منقطع کرنا ضروری ہے. ایبسلیوٹلی. وہ ان کے فیوچر کے لیے بھی پرابلمٹک ہے, کیونکہ اس کا نکاح کہیں اور ہو جائے, آپ کا کہیں اور ہو جائے, اور آپ کا ذہن یہیں لگا رہے, تو یہ بھی ایک پرابلمٹک چیز ہے. سو اس میں کوئی آخری بات کہنا مشکل ہے, لیکن آئی ہوپ پیپل انڈرسٹینڈ کہ واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو سے. بالکل ٹھیک ہے. میرا خیال ہے یہ چونکہ ہم یوتھ کی بات کر رہے ہیں, ہم ایولز کی بات کر رہے ہیں, ہم نے گیجٹس کی بات کی, ہم نے کانٹینٹ کی بات کی, ہم نے ریلیشن شپس کی بات کی, تو بڑی ڈاکٹر صاحب اب جب ہم یہ اوپننس آف انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں تو کنورسیشن اس بیسک مین اینڈ ویمن کے ریلیشن سے آگے بھی جا رہی ہے. دنیا بھر میں اس چیزوں پر کام ہو رہا ہے, اور ایک چیز بڑی فلوٹ کر رہی ہے, LGBT, یعنی کہ مین ٹو مین اینڈ ویمن ٹو ویمن ریلیشن شپس کی بھی بات ہو رہی ہے. اب یہ بھی ایک ایول ہے. اسلام نے کیا کہا ہے ریلیشن شپس, یہ اس کے بارے میں کتنی کرٹیکل گائیڈ لائنز ہیں, یہ کتنے سخت بیان موجود ہیں؟ دیکھیں قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جو فحش ہے وہ حرام اور ناجائز ہے. اور فحش یہ ہے کہ آپ کے اندر جنسی جذبات پیدا ہوں کسی کے لیے سوائے آپ کی بیوی کے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے ہم جنس یعنی میل کسی فرد کے لیے جذبات پیدا ہونے ہی نہیں چاہیے, وہ ناجائز ہیں. خواتین میں خواتین کے لیے پیدا نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ ان کی آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا. مگر اب اس میں ظاہر ہے بڑے ٹیکنیکل مسائل ہیں, ہمارے یہاں بہت سی لوگ باتیں بھی کرتے ہیں. ایک بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ یہ مسئلہ لوط علیہ السلام کے زمانے میں بہت زیادہ تھا, اس سے پہلے بھی تھا, اس کے بعد بھی تھا, ان کے یہاں بہت پرومیننٹ ہو گیا. مسئلہ اس دور میں کیا پیدا ہوا ہے, لوگوں نے ایمفسائز کرنا شروع کر دیا ہیومن رائٹس, جی, اور ہیومن رائٹس کو انہوں نے خود ڈیفائن کرنا شروع کر دیا. ظاہر ہے کہ ہیومن رائٹس کی ڈیفینیشن جب آپ وحی الہی کو مائنس کر کے کریں گے تو پھر اس میں ہر طرح کی آزادی آ جائے گی, جب تک کہ میوچول کنسنٹ موجود ہے.
تو وہ انہوں نے کہا جی یہ کوئی ناجائز چیز نہیں ہے. انہوں نے کانسنٹ میوچل کانسنٹ کو لے کے رائٹس ڈیولپ کرنا شروع کر دیے اور ریلیجن کو انہوں نے زیرو کر دیا, زیرو کر دیا. تو اس کے نتیجے میں یہ پرابلم پیدا ہوئی ہے. ورنہ حقیقت یہ کہ یہ اللہ معاف کرے ہر معاشرے میں ہوتا رہا ہے, آج بھی ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے لیکن ہمیں اس کی اجازت نہیں کہ ہم اس کے بارے میں بات کریں. دو افراد کے بارے میں اگر یہ آپ کو اطلاع بھی ملی ہے کہ خدا نخواستہ وہ اس برے فعل میں ملوث ہیں, تو آپ کو اجازت نہیں کہ آپ مجھ سے ڈسکس کریں, اس لیے کہ یہ پھیلتی ہے, اٹ از کنٹیجیس معاشرے میں یہ آگ کی طرح پھیلتی ہے. جو ظلم کیا ہے اہل مغرب نے, انہوں نے اس کو موومنٹ بنا دیا, انہوں نے اس کو حق بنا دیا. اب اس کے نتیجے میں تو دائیں بائیں ہوگا یہ کام, اور ہر طرف اس پہ بات ہو رہی ہے. دیکھیں آج بھی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جو ویسٹرن انفلوئنس ہے یہ آج ہمارے پہناوے سے لے کر, ہمارے کھانے سے لے کر, ہمارے رہن سہن تک لے کر ہماری ریلیشن شپس کے اندر امپیکٹ کر رہا ہے. اب ہم اپنے نوجوانوں کو کیا سمجھائیں یار. میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی کنورسیشن سے بڑی کلیئر گائیڈ لائن ملتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی پرابلم آ رہی ہے زندگی کے اندر تو آپ اس کو پک کریں, کم بیک ٹو دا ریلیجن واٹ ایور یو آر فالوئنگ. اگر آپ اسلام کے پیروکار ہیں تو آئیں قرآن سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, نہیں سمجھ آ رہی تو کسی معلم سے سمجھ لیں. رائٹ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ذرا جس کو کہتے ہیں نا ایک لاجیکلی جو ایک کامن لاجک ہے, کامن سینس ہے, اس کے اینگل سے بھی دیکھیں تو بھائی صاحب اگر آپ اس موومنٹ کی عزت احترام کرتے ہیں نا تو یہ اللہ معاف کرے معلوم ہے کہاں تک جائے گی. باپ بیٹے کے ساتھ, ماں بیٹی کے ساتھ تیار ہیں آپ, اگر وہ دونوں تیار ہیں تو یہ موومنٹ اس کو پروموٹ کرے گی, روکے گی نہیں. اس لیے کہ انڈر لائنگ پرنسپل کیا ہے؟ آزادی. یہ بہت خوفناک بات ہے, خدا کے واسطے انسانیت کو بچائیں. ہم جو اس میں ملوث ہے, ہم اس شخص کو برا نہیں کہہ رہے, ہم اس برائی کو برا کہہ رہے ہیں, ہم اس کو سمجھائیں گے اور ہم یہ کہیں گے کہ یہ انسانیت کے لیے مہلک ہے. کہ اور آپ نے جو ورڈ استعمال کیا کنٹیجیس, کوئی شبہ ہی نہیں ہے, یہ پھیلتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا ہم نے چونکہ کافی آج جو ڈسکشن کی ہے, میرا خیال ہے یہ ہماری اب تک جتنی بھی نشستوں میں سب سے زیادہ ذرا بولڈ ڈسکشن رہی ہوگی مختلف موضوعات کو لے کر, خاص طور پہ یہ ابھی جو ہم نے کی. ڈاکٹر صاحب شرعی طور پر گناہ اور ثواب, جہنت اور جہنم کے کانسیپٹ موجود ہیں, ہم اپنی آنے والی جنریشن کی تربیت اس کانسیپٹ کو لے کر کیسے کریں؟ جی دیکھیں, ایسے کریں کہ ہم ان کو سمجھائیں کہ یہ کانسیپٹس کیا ہیں اور ان کا آپس میں ریلیشن شپ کیا ہے. سیڈلی یہ نہیں ہو رہا. ہم ان کو بتائیں کہ جس اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے اس نے ہمارے اندر خیر اور شر کا شعور احساس رکھا ہے. جو شخص جان بوجھ کر برائی کرتا ہے, یہ جانتا ہے کہ یہ برائی اور ناپسندیدہ چیز ہے, محض اس کی لالچ کی وجہ سے, تو وہ اللہ کو ناراض کرتا ہے. اللہ کو ناراض کرنے کے لیے ایک ایکسپریشن گناہ بھی ہے, یعنی اس کے کھاتے اکاؤنٹ میں ایک مائنس نیگیٹو پوائنٹ لگ جاتا ہے, اور اس کا نتیجہ اگر یہ جاری رہا تو آخرت میں سزا کی صورت میں ملے گا. اب آپ کہیں کہ یہ تو ایک مذہبی طریقہ ہے بات کو سمجھانے کا یا لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کا. میں گزارش کروں کہ اگر مذہبی طریقہ نہیں ہے نا تو کوئی اور طریقہ ڈزنٹ میک سینس. بھائی اگر بنانے والے کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ تم کیا کر رہے ہو تو پھر ہو از اینی بڈی ایلس. ہم یہ بتا رہے ہیں کہ جس نے اس دنیا کو بنایا ہے وہ نیکی اور بدی کا جو شعور دے کر اس نے ہمیں بھیجا ہے اس کے بارے میں حساس ہے. اس نے اس لیے بھیجا ہے کہ اس کو اس دنیا کو ایک امتحان کی جگہ بنانا تھا. وہ امتحان ہے ہی یہ کہ آپ کو جو آزادی ملی ہے اس آزادی سے کیا آپ خیر کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں یا شر کا راستہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک جو کامن انڈرسٹینڈنگ ہے یا میرا ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ وہ کام جس کو کر کے آپ کو برا محسوس ہو, آپ پبلکلی نہ کر سکیں, آپ کو شرمندگی ہو, سمجھ لیں کہ وہ کام ٹھیک نہیں. یہ تو آپ نے وہ بات کہی جو ایک حدیث میں آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ جس سے انسان کا دل دکھے, دل بھچے, وہ گناہ ہے, اور جس سے اطمینان ہو اور خوشی ہو وہی نیکی ہے. سبحان اللہ.
ویل ہمارا آج کا جو ٹاپک تھا وہ کافی براڈ تھا. ہم نے بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کرنے کی کوشش کی اور وہ تمام پوائنٹس کو کور کرنے کی کوشش کی جو آج کے یوتھ کے ذہن میں موجود ہیں. گناہ اور ثواب, ریلیشن شپس, انٹرنیشنل رائٹس موومنٹس, ڈیولپمنٹ, گرومنگ, اور میرا خیال ہے اس سے وہ تمام لوگ جو ہمارے بڑے ہیں ان کو بھی یقیناً کچھ نہ کچھ فائدہ ملے گا کہ وہ اپنی یوتھ کو, اپنے بچوں کو, اپنی سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے کے اندر کیا کردار ادا کر سکتے ہیں ایز پر دی بیسٹ پرنسپل گائیڈ لائنس آف دا ریلیجن, چاہے ہم اسلام کی بات کریں یا کسی اور مذہب کی بات کریں. ہمیں سوسائٹی کی ویل بینگ پہ کام کرنا ہے, سوسائٹی کی بہترین نشو و نما پہ, گروتھ پہ کام کرنا ہے, اور وہ کسی ایک حصے کے لیے یا کسی ایک کنٹری یا کسی ایک ریجن یا کسی اسٹیٹ کے لیے نہیں, بلکہ وہ پوری دنیا کو بینیفٹ دیتا ہے. بیکاز جو رائٹ ہے وہ چمکتا ہے, جو حق ہے وہ ہمیشہ غالب آتا ہے. تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو آسان اور ایک مثبت ڈائریکشن میں لے کر چل سکیں. اسی کوشش کے لیے ہم یہ پوڈ کاسٹ ارینج کرتے ہیں. امید ہے کہ آج کے پوڈ کاسٹ نے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ بینیفٹ دیا. ڈاکٹر صاحب ونس اگین آپ نے ہماری کچھ ذہنی الجھنوں کو سلجھانے میں ہماری بڑی مدد کی, اور میرا خیال ہے بہت سے لوگوں کو ان آنسرڈ کوشچنس کے آنسرس ملے ہوں گے. تھینک یو سو مچ. ویل اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پوڈ کاسٹ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اگر آپ ہمیں ڈیجیٹل ورلڈ پر سرچ کرنا چاہتے ہیں, ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب کے نام کو آپ لکھ سکتے ہیں, انٹرنیٹ پر آپ کو مل جائیں گے. میرا نام شاہد زمان کھوکھر ہے, آپ سرچ کر سکتے ہیں. یو کین ڈراپ اس اینی کوشچنز, یو کین فالو اس, اینڈ اف یو لائک اینی تھنگ اباؤٹ اس تو آپ اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں. اینڈ یس, وی ووڈ لائک ٹو تھینک انفارمیشن ٹیکنالوجی یونیورسٹی جس کے پلیٹ فارم سے آپ کو یہ پوڈ کاسٹ پہنچایا گیا. اللہ حافظ اینڈ خدا پامان.